لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کا اشتہار ہے اور ہر مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ اشتہار ٹنگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر 15 دلیلیں ہیں، جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل، مرتب مولانا الیاس گھمن صاحب، اور منگوانے کا پتہ مکتبہ اہل السنہ والجماعہ لاہور دیا ہوا ہے، سرگودھا۔ تو اس کا دلیل نمبر 1 اور دلیل نمبر 2 اور دلیل نمبر 3 پر بحث کر دی گئی ہے اور اس کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس سے دلیل لی جا سکیں۔ آج ہم دلیل نمبر 4 اور دلیل نمبر 5 پر بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر، دلیل نمبر 4 اور دلیل نمبر 5۔ پہلے آپ دلیل نمبر 4 کو دیکھیے، میں آپ کے سامنے زوم کر دیتا ہوں۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کو آپ جانتے ہوں گے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب وکیل احناف ہیں، پاکستان کے ہیں اور احناف کا دفاع کرتے ہیں، لیکن احناف کو دفاع کرنے کے بجائے وہ احناف کے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے جتنی بھی موضوع اور ضعیف احادیث ہوں بغیر چوں چرا کیے ہوئے وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ یہی ہماری دلیل ہے۔ جیسا کہ دیکھیے، کوئی اشتہار وغیرہ چھپواتا ہے، اپنا مواد جو ہوتا ہے ان کے پاس جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اشتہار بیسٹ ہے، یہ اشتہار بیسٹ ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل کے لیے۔ لہٰذا اسی لیے ہندوستان سے لے کر پاکستان، بنگلہ دیش تک مسجدوں کے اندر بڑی مطلب کہ 120 کے سائز میں جو کیلنڈر چھپتا ہے، بڑا سا اشتہار رول اپ وغیرہ اس میں لگایا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری دلیل ہے، یہ حدیثیں ہیں۔ دیکھیے دلیل نمبر 4 دیکھیے اس کا کیا ہے مسئلہ۔ دیکھیے دلیل نمبر 4 اور دلیل نمبر 5 دونوں ایک ساتھ آج پیش کرنے کی وجہ ہے کہ دونوں سیم حدیث ہے لیکن سند جو تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، اور جو کور سند ہے، جو مین سند ہے، سند کہتے ہیں چین کو، یعنی کہ جو روات ہیں یعنی راوی ہیں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، تو یہ جو چین ہے یہ سیم ہے دونوں کا، اور الفاظ بھی سیم ہی ہیں، اخیر میں چند الفاظ کا اضافہ ہے بہقی کی روایت میں۔ اور یہ روایت جو ہے اصل میں مسند ابن جعد میں ہے، مسند ابن جعد الجوہری ان کا نام ہے اور ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت جو ہے معرفت سنن الآثار کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بہقی اپنی سند سے بھی اس کو لے کر آئے ہیں، جو ان کی سند علی ابن الجعد تک جاتی ہے۔ لہٰذا چوتھا دلیل نمبر 4 دیکھیے آپ، یہ آپ کے سامنے زوم کیا ہوا اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہے قال الامام الحافظ المحدث علی بن الجعدی الجوہری انا ابن ابی ذئب عن یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وان كانوا ليقرؤون بالمئین من القرآن، مسند ابن الجعد، اس کے اندر بریکٹ میں حوالہ دیا ہوا ہے، 413 صفحہ نمبر، معرفت سنن الآثار بہقی جلد 2 صفحہ نمبر 305۔ یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہے، ہمیشہ کی طرح جیسا کہ تینوں حدیثوں کے اندر، تینوں روایتوں کے اندر تھا، صرف حوالہ ہے، اس کے اندر صحیح، ضعیف، حسن، موضوع کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تینوں کے تینوں، ایک موضوع تھی، ایک منکر تھی اور ایک ضعیف تھی۔ اب یہ تیسری روایت دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان شریف کے مہینے میں 20 رکعات پابندی سے پڑھتے اور قرآن مجید کی 200 آیات پڑھتے تھے، یعنی کہ تراویح 20 رکعات لوگ پڑھتے تھے۔ کب؟ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعات پڑھتے تھے۔ چلیے دلیل نمبر 5 جب دیکھیں گے آپ تو یہ دیکھیے دلیل نمبر 5، سب کچھ سیم ہے نا، اور روایت بھی سیم ہے اور سند بھی سیم ہے، لیکن یہ سند امام بہقی خود لے کر آئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ جیسے قال الامام الحافظ المحدث ابو بکر البہقی اخبرنا ابو عبداللہ الحسین بن محمد بن الحسین بن فنجویہ دینوری بالدامغانی حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنی انبأ عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز البغوی حدثنا علی بن الجعدی۔ یہاں سے سند سیم ہے، یعنی کور سند جو ہے وہ سیم ہے، یہاں سے یہاں تک امام بہقی کی سند تھی، اور اس کے علاوہ روایت پوری کی پوری سیم ہے۔ لیکن ترجمہ پھر بھی آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ترجمہ ہے حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پابندی سے پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی 200 آیات تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک دلیل نمبر 4 میں ہے اور آگے ہے، اس میں ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کے دور میں لوگ قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں، اور اس میں سنن الکبریٰ للبیہقی کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ دونوں روایتیں ہیں، دلیل نمبر 4 اور 5، یعنی کہ سیم روایت ہے۔ اب یہ روایت کس کنڈیشن کی ہے اور اس روایت سے جو اخذ کیا گیا ہے وہ کس معنی میں، مطلب کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں، تو اس کی سند میں جو علی بن الجعد ہے، علی بن الجعد یعنی کہ مسند ابن جعد کے اندر، علی بن الجعد کے اندر جو روایت ہے، یہ خود اپنی روایت سند سے لے کر آئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ علی بن الجعد جو ہیں یہ ثقہ راوی ہیں، راجح طور پہ ثقہ ہے، ان پر جو ہے جرح بھی بہت زیادہ کی گئی ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ ان کی 15 روایات صحیح بخاری کے اندر متابعات میں آئی ہیں، یعنی متابعات آپ سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو سمجھا دوں گا متابعات۔ امام بخاری 15 روایتیں لے کر آئے ہیں صحیح بخاری، 15 نہیں 14 روایتیں، 14 احادیث متابعات میں لے کر آئے ہیں، اور یہ علی الراجح ثقہ ہیں۔ لیکن آگے میں بتا دوں ان پر کیا جرح ہے، یعنی یہ شخصیت کیسی ہیں، یہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلیفہ راشد ثالث ان پر تنقید کیا کرتے تھے، سخت تنقید کرتے تھے۔ تہذیب التہذیب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیٹیل کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دے۔ علی بن الجعد یہ علی الراجح ثقہ ہے، یعنی کہ جمہور کی رائے ہے کہ ثقہ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت تنقید کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو یہ کہتے تھے کہ مجھے برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کی یہ روایت ہے اور ان کی یہ مسند ہے، ان سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے سند پر اس طرح سے کلام نہیں ہے کہ اس پر ضعیف کا حکم لگایا جائے، کیونکہ راجح طور پر کیا ہے، یہ ثقہ راوی ہیں، ثقہ محدث ہیں۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ احناف کا کہنا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ دعویٰ ہے، لیکن اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تو لوگ پڑھتے تھے 20 رکعت۔ یہ ان دونوں روایتوں سے کدھر ثابت ہو رہا ہے کہ سنت مؤکدہ 20 رکعت ہو گئی؟ سنت مؤکدہ 20 رکعت کہاں سے ہو گئی؟ سنت مؤکدہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 20 رکعت کا استمرار ہونا ثابت ہے، یا اللہ کے رسول کی طرف سے حکماً ثابت ہو، یا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہو، یا صحابہ کرام کا عمل ثابت ہو۔ یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ 11 رکعت سے زیادہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ممکن ہے کہ لوگ سے کون مراد ہے، مجہول ہیں، لوگ گھروں میں، اپنے گھروں میں پڑھتے ہوں گے کیا کہتے ہیں نفل نمازیں۔ آپ نفل نمازیں 100 پڑھنی ہو، 200 پڑھنی ہو، آپ پڑھیں، آپ کو روک کون رہا ہے؟ لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ سنت مؤکدہ ان دونوں حدیثوں سے کدھر ثابت ہو رہا ہے؟ لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے دلیل لینا اور یہ بتانا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، تو لوگ پڑھتے ہوں گے، 20 رکعت پڑھتے ہوں گے، 36 رکعت جیسے کہ روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت پڑھتے ہوں گے، 43 رکعتیں پڑھتے ہوں گے، سب روایتیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 20 رکعت پر ہے، 33 رکعت ہے، 36 رکعت ہیں، 43 رکعت ہے، 40 رکعت ہیں، بہت ساری رکعت ہیں، لوگ نفل پڑھتے ہوں گے، لیکن سنت مؤکدہ ان دونوں روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ اس مختصراً سی بات میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ دونوں حدیثیں ان کی تائید میں نہیں ہیں، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ آپ زیادہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے 2 اماموں کو، ابی بن کعب اور تمیم الداری کو، موطا مالک کی روایت، اس کے اندر 11 رکعت ہے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے، اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ساری ڈیٹیل
آپ تراویح کے اوپر 4 پارٹ موجود ہے، آپ چاروں پارٹ کو ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں تراویح کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر ہو جائے گا، صحیح روایتیں صحیح سندوں کے ساتھ جو چیز مروی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم دلیل نمبر 6 اور دلیل نمبر 7 وغیرہ آگے دیکھتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ حضرات سے پھر گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیجیے، اور اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کیجیے تاکہ یہ ویڈیو الگوریدم میں جائے، اچھی طرح آگے بڑھے، اور کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ حضرات اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ سبسکرپشن بڑھے، کیونکہ یہ الگوریدم کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔